الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں اور ساتھیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور ارشاد ہے، انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا سارا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ بعض علماء نے چند حدیثوں کے متعلق یہ فرمایا کہ یہ دین کا نچوڑ ہے، جامع حدیثیں ہیں، الفاظ بہت چھوٹے ہیں مگر مضمون بہت پھیلا ہوا ہے۔ انہی حدیثوں میں یہ حدیث بھی ہے، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ انسان دنیا میں جو کچھ کرتا ہے یہ اعضاء اور جوارح سے محنت کرتا ہے، ہاتھ پیر استعمال کرتا ہے، لیکن ایک ہے انسان کا دل، نیت ہوتی ہے دل میں۔ تو ہاتھ پیر سے اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں سے جو کچھ انسان محنت کرتا ہے، کام کرتا ہے، قربانی دیتا ہے بسا اوقات، وہ اللہ کے پاس قبول کب ہوگی؟ تو بتایا گیا کہ بھئی جب دل میں نیت صحیح ہوگی۔ حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ایک آدمی اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے، لڑائی لڑتا ہے، اس لیے کرتا ہے تاکہ لوگوں کو دکھائے، بہادری دکھائے اپنی، یا اپنی قوم اور اپنے خاندان، اپنے قبیلے کے تعصب میں کرتا ہے، حمیت میں، شجاعت میں، ریا کے طور پہ؟ تو آپ نے فرمایا، من قاتل لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ فہو فی سبیل اللہ، جو اس لیے لڑائی لڑے گا، قربانی دے گا، جان اپنی لگائے گا، اس نیت سے، اس جذبے سے کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو، بس وہ اللہ کے راستے میں ہے، باقی نہیں۔ ایسے ہی ایک حدیث ہم بار بار سنتے بھی رہتے ہیں کہ قیامت کے دن سب سے پہلے 3 آدمیوں کو لایا جائے گا، ایک عالم لایا جائے گا، ایک سخی لایا جائے گا، ایک شہید لایا جائے گا، اور ان سے پوچھا جائے گا تم نے کیا کیا؟ تو وہ زندگی بھر جو کچھ کیا وہ عرض کریں گے، پیش کریں گے، مگر یہ کہا جائے گا کہ یہ تو نام کے لیے کیا تھا، کام تو ضرور کیا۔ عالم کہے گا میں نے علم سیکھا، سکھایا، قرآن پڑھا، پڑھایا، کام کیا نہیں کیا؟ کام تو کیا، کام کیا، کام سے فائدہ ہوا،
بہت سے شاگرد بنے، شاگردوں کے شاگرد بنے، بہت کچھ کام پھیلا، کام ہوا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ کام تو ہوا، لیکن تم تو چاہتے تھے نام تو دنیا میں مل گیا، تو یہاں نہیں ملے گا کچھ۔ سخی سے پوچھا جائے گا، کہے گا کہ میں نے مال خرچ کیا، اور کیلکولیشن حساب کیا جائے تو صاحب واقعی بہت بڑی مقدار خرچ کی ہے صاحب، لاکھوں خرچ کیے، کروڑوں خرچ کیے، اربوں خرچ کیے، کتنا ہی خرچ کیا ہو۔ کہا جائے گا بھی کیا تم نے ضرور، لیکن جو نیت تھی تمہاری وہ نام حاصل کرنے کی تھی، شہرت ہو جائے۔ جو نیت تھی وہ تو دنیا میں مل گئی شہرت، اب یہاں نہیں ملے گا کچھ بھی، جاؤ۔ شہید سے پوچھا جائے گا، وہ کہے گا میں نے تو جان دے دی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اس لیے دی کہ تاکہ لوگوں میں تیری شہرت ہو جائے بہادری کی، تو وہ تو ہو گئی۔ اب یہاں کیا ملے گا؟ یہاں نہیں ملے گا، جاؤ۔ دیکھیے، غور فرمائیے آپ، سب کچھ کر رہا ہے انسان، مگر اس کا اللہ کے پاس قبول ہونا منحصر ہے، ڈیپینڈ ہے دل کی نیت اور کیفیت پر۔ یہ نیت کیفیت اچھی ہے تو چھوٹا عمل بھی وزندار ہے، یہ اچھی نہیں ہے نیت تو بہت بڑا عمل ہے، بہت زیادہ اعمال ہیں، مگر پھر بھی ان کا کوئی وزن نہیں ہے۔ یہ امتحان کی جگہ ہے دنیا، یہاں امتحان ہو رہا ہے۔ امتحان میں کیا دیکھا جا رہا ہے؟ اس سے پہلے بھی بات آئی، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ اللہ تعالیٰ تمہارا امتحان لینا چاہتا ہے کہ تم میں سے کون عمل میں احسن ہے، زیادہ اچھا عمل ہے کس کا۔ یہ نہیں فرمایا زیادہ مقدار میں کس کا عمل ہے۔ تو جو عمل بھی کیا جائے گا، عمل چاہے تھوڑا ہو، چھوٹا ہو، لیکن وہ عمل اس کے اندر حسن ہونا چاہیے، یعنی کوالٹی ہونی چاہیے۔ کوالٹی کیسے پیدا ہوگی؟ کوالٹی پیدا ہوگی نیت سے۔ نیت کیسی ہے؟ نیت اچھی ہو، عمل سنت کے مطابق ہو، تب اس میں حسن پیدا ہو۔ تو امتحان اس کا ہے بھائی، خالی عمل کرنے سے نہیں چلے گا، عمل کے ساتھ نیت ضرور دیکھی جائے گی۔ خالی حج کرنے سے نہیں ہوگا، حج کی نیت دیکھی جائے گی۔ خالی عمرے کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، نیت دیکھی جائے گی۔ اب ہم سوچتے ہیں صاحب نیت تو ہم کرتے ہی ہے واسطے اللہ کے، تو پھر سمجھو یہاں بھی کہ بھئی یہ جو زبان سے بول رہے ہو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اندر کیا جذبہ ہے وہ ہے اصل نیت، اور اندر جو جذبہ ہے وہ اللہ جانتا ہے خوب، وہ تو مخلوق نہیں جانتی، بندہ نہیں جانتا، مگر خالق جانتا ہے اندر کیا نیت ہے، کیا جذبہ ہے۔ آج ہم لوگ بہت سے اعمال کرتے ہیں لیکن ہم اپنی نیت بناتے نہیں ہیں، نیت کی اتنا سوچتے بھی نہیں ہیں، اور ہم زیادہ سے زیادہ یہ سمجھتے ہیں کہ زبان سے جو نیت کر لیے وہ نیت ہے، زبان سے جو بول لیے وہ نیت نہیں ہے۔ اندر محرک کیا ہے؟ کیوں ارادہ ہوا اس کام کے کرنے کا؟ عمرہ کا ارادہ کیوں ہوا؟ یہ ہے عمرے کا ارادہ دل میں پیدا کیوں ہوا، وہ دیکھیں گے اللہ میاں۔ اللہ کی محبت میں، بیت اللہ کے شوق میں، مدینے کے شوق میں، مدینے والے کی محبت میں، کس نیت سے ہوا؟ تو نیت وہ نہیں ہے جو زبان سے بول رہے ہو، نیت وہ ہے جو اندر ہے،
یہ ارادہ ہوا کیوں؟ اللہ نے سفر کے اسباب آسان کر دیے. پہلے تو لوگ جان خطرے میں ڈال کے جاتے تھے، زندہ واپس آنے کا اطمینان نہیں ہوتا تھا، اسی لیے جانے میں بھی بڑا اہتمام ہوتا تھا، اور ایسا مل کے جاتے تھے کہ دونوں چانسز ہیں، آ بھی سکتے ہیں نہیں بھی آ سکتے ہیں بھائی. اسی لیے اتنا مل کے جاتے تھے، ایسا مل کے جاتے تھے کہ پتہ نہیں ملاقات بھی ہوگی نہیں ہوگی. اب اللہ نے ایسا آسان کر دیا، بس اے سی میں بیٹھو، اے سی میں اڑو، سب اے سی میں چکر لگا کے واپس آ جاؤ. تو حاضری تو بہت ہو گئی، کیفیت کم ہو گئی. مگر تو بہرحال ہر عمل میں، ہر چیز میں. حدیث شریف میں ہے من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان. جس نے محبت کی اللہ کے لیے، بغض رکھا اللہ کے لیے، دیا اللہ کے لیے، دینے سے ہاتھ روک لیا اللہ کے لیے، تو اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا. فقد استکمل الایمان. یہ بڑا اونچا درجہ ہے، آسان نہیں ہے. اولیاء اللہ بزرگان دین کو بھی ہم جیسا پہچاننا چاہیے ویسا نہیں پہچانتے. ہم اولیاء اللہ کی زندگی میں یہ خصوصیت ہوتی. للہیت بولتے ہیں، للہ مانے اللہ کے لیے، للہیت یعنی اللہ کے لیے کرنے کا جذبہ اور مزاج. جو بھی کر رہے ہیں اللہ کے لیے کر رہے ہیں. کہتے ہیں کہ پہلے زمانے میں ایک استاد جو ہے بچے کی پٹائی کر رہے تھے، تو ایسے پٹائی کی اجازت عام طور پہ نہیں دیتے، اور اب تو حالات بھی دوسرے ہیں، اور اس میں بہت بے اعتدالی بھی ہو جاتی ہے، زیادتی بھی ہو جاتی ہے، لیکن کبھی کبھی تھوڑی بہت ہو تو ضرورت بھی ہوتی ہے اس کی. تو استاد پٹائی کر رہے تھے تو بچے نے کہا اللہ کے واسطے مت مارو. تو مول صاحب بولے اللہ کے واسطے ہی مار رہا ہوں میں. مطلب وہ عام استاد نہیں تھے، وہ مطلب یہ کہ وہ ایسے تربیت پائے ہوئے تھے کہ وہ ارادہ نیت کر کے اس کی تنبیہ کر رہے تھے. اب ایک ہوتا ہے کہ غصے میں بے قابو ہو گئے، وہاں نفسانیت آ گئی، استاد میں بھی نفسانیت آ جاتی. بچے نے گھور کے دیکھا، استاد کو غصہ آ گیا تو استاد نے پیٹ دیا. تو یہ للہیت نہیں ہے نا، نفس آ گیا نا، اپنے نفس کے لیے مارا. اور ایک یہ ہے کہ ایک تربیت یافتہ استاد جو ہے وہ ارادہ کر کے کہ بھئی اس کو کچھ تھوڑا بہت ضرورت ہے اس کو، اور اس نے نیت کر کے وہ عمل کیا، تو استاد کہنے لگے کہ میں اللہ کے لیے ہی کر رہا ہوں. اب دیکھیے آپ کہاں کہاں یہ چیزیں ہیں، ہر جگہ یہ چیز. اب محبت اللہ کے لیے، بغض اللہ کے لیے فرمایا حدیث میں. یہ بہت خاص صفت ہے، ہم لوگ سمجھتے نہیں ہیں اس کو. نفس کے لیے تو بغض رکھتے ہیں ہم. مثلا رقع لا کے نہیں دیے ہم کو تو ہم دعوت میں نہیں جائیں گے، ناراض، اور بہت سخت ناراض. اس لیے ناراض ہے کہ بھئی کسی سے بھیج دیا رقع، لا کے نہیں دیا ہم کو، تو یہ نفس کے لیے. اور ایک ہے کہ بھئی ہم دیکھ رہے ہیں خدا کی نافرمانی کھلم کھلا ہو رہی ہے، حرام ہو رہا ہے، ظلم ہو رہا ہے، کھلا ہوا حرام اس کا ارتکاب ہو رہا ہے، مگر ہم اس وقت جانے سے نہیں رکتے ہیں.
ارے ایسا کرے تو رشتہ داریاں ختم ہو جاتے، تو وہ اس وقت رشتہ داری نہیں ختم ہو رہی تھی، اور چیزوں میں نہیں کرتے آپ، یہ اللہ کے لیے ہے۔ اب یہاں اللہ کے لیے آپ کو نہیں جانا ہے، نہیں بھائی نہیں آ سکتا میں، کیوں نہیں آ سکتا؟ اللہ کے لیے نہیں آؤں گا میں، تو جانا بھی اللہ کے لیے، نہیں جانا بھی اللہ کے لیے۔ کہاں کر رہے ہیں ہم لوگ اس پہ عمل؟ ہمارا الٹا معاملہ، سب نفس کے لیے، ہمارے نفس کو تکلیف پہنچائے تو پورے خاندان سے لڑ لیں گے، اور اللہ کے لیے لڑنے کی نوبت آئے تو نہیں لڑیں گے۔ اور لڑنے کا مطلب یہ نہیں کہ بد اخلاق ہو جاؤ، بدتمیزی کرو، سلیقے سے بول دو بھائی یہ کام میں نہیں کروں گا، اور مضبوط رہو۔ ریشم کیسا رہتا ہے؟ لوہے کی جو بیڑی ہوتی ہے وہ مضبوط بھی ہوتی ہے، سخت بھی ہوتی ہے، پیر میں ڈال دو تو زخم ہو جائے، درد ہو جائے، لیکن ریشم کا رسہ ہوتا ہے تو وہ مضبوط اتنا ہوتا ہے کہ ہاتھی بھی نہیں توڑ سکتا اس کو، لیکن نرم ہوتا ہے بہت، پیر میں پڑا ہوا ہے، نکال نہیں سکتے، توڑ نہیں سکتے اس کو، لیکن اس سے کوئی تکلیف نہیں، نرم ہے۔ تو مومن کو ایسا ہی ہونا، جہاں ایسی اللہ کی نافرمانیاں ہیں، نرمی سے، محبت سے، اخلاق سے، مگر مضبوط۔ نہیں بھائی نہیں آ سکتا، میں اس دعوت میں نہیں آ سکتا، میں اس کام میں نہیں آ سکتا، میں اس چیز میں شریک نہیں ہو سکتا۔ چلے گئے تو واپس، نہیں بھائی شکریہ بہت بہت آپ نے یاد کیا، مگر ہم یہاں نہیں شریک ہو سکتے۔ یہ ہے من احب للہ وابغض للہ، محبت اللہ کے لیے، بغض اللہ کے لیے۔ للہیت ہو تو اختلاف پر بھی ثواب ہے، اور اگر نفسانیت ہو تو اتحاد پہ بھی گناہ ہے۔ خالی اتحاد نہیں، مفادات کے لیے اتحاد کر لیا، دنیا کے لیے متحد ہو گئے، نافرمانیوں کے لیے متحد ہو گئے، تو ایسے اتحاد میں کوئی ثواب نہیں ہے۔ اور اگر اللہ کے لیے اختلاف ہوا، اختلاف اپنی جگہ پہ، اخلاق اپنی جگہ پہ، اور جو کچھ ہے وہ صرف اللہ کے لیے، کوئی بات نہیں، اس پہ بھی ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ یہی تو فرما رہے ہیں من احب للہ وابغض للہ، محبت اللہ کے لیے، بغض اللہ کے لیے۔ اور کتنی بڑی بات فرمائی کہ جس کے اندر یہ صفت پیدا ہو جائے کہ محبت، بغض، دینا، روکنا سب اللہ کے لیے، فقد استکمل الایمان، تو اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا۔ تو میں یہی عرض کر رہا تھا، اولیاء اللہ جن کو ہم کہتے ہیں وہ اس پر پوری طرح قابو رکھتے ہیں، اپنے نفس کے لیے نہیں کرتے کام، جو کرتے ہیں اللہ کے لیے کرتے ہیں، اور جہاں ان کو خیال ہوتا ہے کہ اس میں نفس شامل ہو گیا تو پھر وہ بہت اس کی تلافی کرتے ہیں، توبہ استغفار کرتے ہیں کہ بھائی اس میں میرا نفس شامل ہو گیا۔ نفس شامل نہ، انسان کا سب سے بڑا دشمن اعدى عدوک نفسک التی بین جنبیک، سب سے بڑا دشمن تمہارا کون ہے؟ تمہارا نفس ہے جو تمہارے اندر ہی موجود ہے۔ تو بہرحال یہ نیت ایسی چیز ہے، بہت اونچی چیز ہے، فکر کرنا چاہیے، اور دوڑ میں تو شامل ہونا چاہیے۔ ہاں، جو دوڑ میں شامل ہوتا ہے اس کو کچھ نہ کچھ دیا ضرور جاتا ہے، بہت بڑی ٹرافی نہ ملے تو تھوڑا چھوٹا موٹا انعام تو ضرور مل جاتا ہے۔ بھائی کھیلوں میں حصہ لو تو آنے جانے کا ٹکٹ تو مل جاتا ہے، چھوٹی موٹی رقم تو مل جاتی ہے، بڑا انعام نہ ملے تب بھی مل جاتا ہے۔ تو یہ نہ سوچو کہ بھائی وہ بڑے بڑے اولیاء اللہ تھے انہوں نے کیا، ہر مومن خدا کا ولی ہے، اس کو کوشش محنت کرنا ہے، اپنے اعمال کو اللہ کے پاس مقبول بنانے کی کوشش کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی محبت، اپنا صحیح و قوی تعلق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو اپنے رضا والے اعمال کی توفیق نصیب فرمائے، ناراضگی والے اعمال سے بچائے، اسلام کی زندگی اور اپنے اپنے وقت پر حسن خاتمہ نصیب فرمائے۔
سنتیں ادا فرمانی.